بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 6 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں 16واں سال۔ مصنف M.A. راحت، آواز وریشہ، پیشکش بک شیئر پاکستان، آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے، یا 0300228151 پہ محمد عبداللہ صادق سے۔ تو آئیے پیش ہے پارٹ نمبر 6۔ بم بم بھولے ناتھ، اس کا تجربہ ہو جائے گا۔ جاؤ کنہیا لال، ذرا اس کنہیا کو لے آؤ اور اس کے سب کے سامنے جل پلاؤ۔ اگر وہ خوشی سے جل پی لیتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہماری بات درست مانی جائے۔ ابھی لاتا ہوں اس میں۔ اگر تمہاری سازش ناکام کر دوں تو کنہیا لال نام نہیں میرا۔ کنہیا لال اندر چلا گیا۔ تمام عورتیں کتھا سننے میں مصروف تھیں۔ سرلا دیوی اور شکتی اور دوسری لڑکیاں بھی وہاں موجود تھیں۔ چمپا کہاں ہے؟ کنہیا لال نے پوچھا۔ ابھی تو یہاں تھی، اندر کسی کمرے میں ہوگی، شکتی نے بتایا، اور کنہیا لال ان سے کچھ کہے بغیر اندر چلا گیا۔ اس نے مختلف کمروں میں تلاش کیا اور پھر اسے ایک کمرے میں دیکھ لیا۔ چمپا دیوار کی طرف پشت کیے بیٹھی تھی۔ چمپا ذرا چل تو میرے ساتھ، سسرے جھوٹ کہیں گے۔ آ تو ذرا بیٹا۔ اور چمپا نے آہستہ آہستہ چہرہ گھمایا۔ اس کی آنکھیں روشن تھیں، تیز نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی ان سے۔ وہ آنکھیں معلوم ہی نہیں ہوتی تھیں۔ چہرے کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو رہا تھا اور ہونٹوں پر ایک بھیانک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر اس کی حلق سے ایک بھاری مردانہ آواز نکلی۔ نہیں کنہیا لال، جاؤ، بھاگ جاؤ، ورنہ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کنہیا لال کی دہشت ناک چیخ پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ اس کے بعد وہ اپنے حواس پر قابو نہیں رکھ سکا اور بھاگ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ باہر تو بہت دیر تک وہ باہر گھومتا رہا، کسی سے دل کی بات بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر ہوش و حواس درست ہوئے تو ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر اس نے غور کرنا شروع کر دیا۔ بیچاری سرلا دیوی تو بہت پہلے سے نہ جانے کیا کیا باتیں کہتی تھی۔ احساس خود کنہیا لال کو بھی تھا، لیکن اس نے اتنا کبھی غور نہیں کیا تھا۔ اور پھر جس طرح لڑکی اس کے لیے بھگوان ثابت ہوئی تھی، اس نے تو سوچنے سمجھنے کی قوتیں اور بھی چھین لی تھیں۔ لیکن اب کیا ہوا اور اب کیا ہو گیا؟ کنہیا لال بیوی کو دل کی بات نہیں بتانا چاہتا تھا، اس کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو جائے گی۔ چنانچہ اپنے آپ کو سنبھالے رہا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اب اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، اور ادھر پنچایت میں بھی بات طے پا گئی تھی کہ وہ لڑکی پنچایت میں لا کر گنگا جل پیے گی۔ وہ کبھی تیار نہیں ہوگی۔ اور پھر جس طرح اس کی آواز ابھری اور جیسے اس نے کہا، وہ تو بڑا ہی خوفناک تھا۔ جب بہت وقت گزر گیا اور اسے یہ احساس ہوا کہ اب گڑبڑ ہو جائے گی، ڈرتے ڈرتے گھر میں داخل ہوا۔ سرلا دیوی باہر ہی تھی، لڑکیاں اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے تلاش کرنے لگا۔ کچھ بھی تھا، کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہی تھا، لیکن لڑکی وہاں موجود نہیں تھی۔ پھر تو کنہیا لال نے پورے گھر کی تلاشی لے ڈالی، لیکن اسے لڑکی نظر نہیں آئی۔ ایسا ہوتا نہیں تھا، اور سرلا دیوی کے پاس وہ پہنچ گیا۔ چمپا کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا، اور سرلا دیوی گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے ساتھ نہیں گئی؟ میرے ساتھ؟ تمہارے ساتھ ہی تو گئی تھی۔ ارے پاگل ہو گئے ہے کیا؟ میں تو اکیلے ہی گھر سے گیا تھا، کنہیا لال نے کہا۔ بھاگے تھے؟ میرا مطلب ہے میں اکیلا ہی تو گیا تھا، وہ میرے ساتھ کدھر تھی؟
اور اب میں پورے گھر میں دیکھ چکا ہوں، گھر میں تو موجود نہیں ہے۔ تو پھر کہاں گئی؟ سرلا دیوی نے چونک کر کہا۔ بہت وقت گزر چکا تھا، انسان جانور بھی پال لیتا ہے، تو اس سے محبت ہو جاتی۔ ہر چند کی سرلا دیوی جانتی تھی کہ یہ لڑکی بے حد پراسرار ہے، لیکن اس کے باوجود بہر طور اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اور کچھ بھی صحیح، لیکن چمپا کا اپنا ایک مقام تھا۔ سرلا دیوی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر کہاں ہے؟ دیکھو کہیں باہر نہ نکل گئی ہو۔ تم دیکھو، میں گھر میں دیکھتی ہوں، کہیں کسی جگہ چھپ کر نہ سو گئی ہو۔ کنہیا لال باہر نکل گیا اور سرلا دیوی گھر کا کونا کونا چھان مارنے لگی، لیکن چمپا کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ ادھر کنہیا لال نے بھی دور دور تک دیکھا، لوگوں سے چمپا کے بارے میں معلومات حاصل کی، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ بہت پریشان ہو گیا تھا وہ۔ تھکا ماندہ گھر واپس آیا اور بولا، ملی نہیں، باہر بھی نہیں ملی، آخر کہاں گئی؟ بھگوان ہی جانے اب کیا ہوگا۔ دونوں سوچ میں ڈوب گئے۔ لڑکیوں نے بھی چمپا کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا تھا، اور وہ لوگ ہر جگہ تلاش کر رہے تھے، لیکن کہیں بھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ کنہیا لال اس بات کو تو بھول گیا تھا کہ ان دونوں بدماش سادھوؤں نے اس سلسلے میں کیا کہا تھا، لیکن اب اسے چمپا کی فکر تھی۔ آخر کہاں گئی؟ ایک بار گھر سے دوبارہ نکلا اور پھر آدھی رات چمپا کو جگہ جگہ تلاش کرتا رہا، ویرانوں میں، ایسی عمارتوں میں جو خالی پڑی تھیں۔ بستی کے بے شمار لوگوں سے اس نے چمپا کے بارے میں معلومات حاصل کی، لیکن کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ گھر میں بھی واپس نہیں آئی تھی، ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ لڑکیاں بھی افسردہ تھیں اور چمپا کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں، یہاں تک کہ دن نکل آیا۔ وہ وقت آ گیا جب کنہیا لال کو چمپا کو لے کر پنچایت پر جانا تھا۔ 2 آدمی بلانے کے لیے آ گئے۔ بھاگ جاؤ، تمہارا ستیہ ناس، وہ چلی گئی۔ کہاں؟ کنہیا لال جی، اب مجھے کیا معلوم؟ جھوٹ بول رہے ہو تم، اس کا مطلب ہے کہ دونوں سادھو ٹھیک کہہ رہے تھے۔ جھوٹ بول رہے ہو تو بگاڑ لو تم میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو، سوچ لو کنہیا لال جی، حقہ پانی بند کر دیا جائے گا تمہارا۔ ارے جاؤ، بھاڑ میں جاؤ تم لوگ، 100 بار میرا حقہ پانی بند کر دو، پتہ نہیں میری چمپا کہاں چلی گئی۔ کنہیا لال رونے لگا۔ پھر وہ دونوں آدمی واپس چلے گئے اور کچھ وقت کے بعد پنچایت کی طرف سے کنہیا لال کے لیے بلاوا آ گیا۔ کنہیا لال کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ روتا ہوا ہی پنچایت میں پہنچا تھا اور وہاں وہ دونوں شیطان سادھو موجود تھے۔ دفعتاً کنہیا لال کے دل میں ایک خیال آیا اور وہ سادھوؤں کے سامنے جا کر انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، کہاں ہے چمپا؟ ہم سے پوچھ رہے ہو؟ سن لیا ہے تم لوگوں نے، چمپا غائب ہو جانے کی کہانی سنائی ہے۔ دیکھو پاپیوں، تم نے میری بچی کو غائب کر دیا ہے۔ اب میں سمجھ گیا، تم ہی نے اسے غائب کر دیا ہے۔ نکال دو، نہیں تو میں دیکھ کنہیا لال، کیوں تیری موت آئی ہے؟ ہم تیرا وہ حشر کریں گے کہ تو یاد کرے گا۔ جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ، جھوٹ بولتے ہیں، پاپی ہیں، ہتھیارے ہیں۔ جھوٹا تو ہے کنہیا لال۔ ارے پاپیوں، میں جھوٹا ہوں تو تم مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے اگر اسے چھپا دیا تو کیا اسے جیون بھر اپنے گھر نہیں لاؤں گا؟ کہاں چھپائے رکھے گا اسے؟ ارے میں تو اسے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ مگر کنہیا لال ہوا کیا؟ بس غائب ہوئی وہ، مگر کیسے؟ پتہ نہیں، بھگوان ہی جانے۔ کنہیا لال روتا ہوا بولا۔ سادھو اسے مذاق اڑانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے سرپنچ سے کہا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہو؟ سرپنچ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ مسلمان لڑکی تھی، اور مگر بیوقوف، وہ مسلمان تھی یا ہندو؟ یہ تو بات کی بات ہے، تم یہ بتاؤ کہ وہ غائب کیسے ہوئی؟ غائب ہو جانا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، اور خاص طور سے اس جیسی لڑکی کے لیے۔ دونوں سادھو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تو ذرا تم غائب ہو کر دکھا دو مجھے، کنہیا لال نے کہا، اور دونوں سادھو ہنسنے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور چہرے کے گرد لپیٹ لیے، اور دوسرے لمحے دیکھنے والوں نے ایک عجیب تماشا دیکھا۔ دونوں سادھو اپنی جگہ سے غائب ہو گئے تھے۔ یہ کیا ہوا؟
ایک نے دوسرے سے سوال کیا لیکن جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ سادھو کا اب دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ اے بھگوان، وہ سادھو تھے یا شیطان؟ سرپنچ نے کہا اور سب ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ فرزند خان خود زندگی سے عاجز تھا۔ ساری عمر محنت مزدوری کرتے گزری، نہ جانے کیا کیا کام دھندے کیا اور اس کے بعد بمشکل سے گزارا ہوا۔ خدا کی دین سے مالا مال تھا اور اس وقت 11 بچوں کا باپ تھا۔ ہر سائز کے بچے گھر میں موجود تھے۔ زندگی عاجز تھی اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ سب سے بڑا بیٹا شبن خان ہی تھا اور شبن خان اپنی مثال آپ ساری بستی میں اس کی کہانیاں گونجی تھیں۔ نکٹو تھا، کام دھندے سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا، بس نہ جانے کیا کیا کاروائیاں کرتا رہتا تھا اور لوگ اس کی شکایتیں بھی کیا کرتے تھے۔ اس کا بہترین مشغلہ کھیتوں سے مختلف اشیاء چرا کر انہیں استعمال کرنا تھا۔ خود بھی کھاتا، دوستوں کو بھی کھلاتا، گھر میں نہیں لا سکتا تھا، ورنہ ایک بار تو اس نے گھر میں پیشکش کر دی تھی، بلا وجہ اتنی محنت کرتے ہو ابا، ان بچوں کو پالنے کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو۔ تیرا ستیہ ناس جائے، کمینے، بے عزت، بے غیرت، بے شرم، کہاں سے کھلائے گا تو انہیں؟ ابا محنت مزدوری کروں گا اور کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو اور محنت مزدوری کرے گا؟ کیوں نہیں ابا، کرتا نہیں ہوں کیا؟ کیا کرتا ہے ابا تو؟ بھینس کا دودھ تک تو نکال نہیں سکتا، سارے بچے لگے رہتے ہیں اور تو صرف بیٹھا دیکھتا رہتا ہے۔ ایسے چھوٹے موٹے کام مجھ سے نہ کرایا کرو ابا۔ بھائی گھر میں جتنی گندم کی ضرورت ہوگی میں لا کر دے دوں گا، آخر یہ کھیت کھلیان کس لیے ہیں؟ سب اپنے لوگ ہی تو ہیں۔ اب دیکھو نا، آج کل چنوں کی فصل اگی ہوئی ہے، ساری بستی مجھ سے کہتی ہے کہ شبن میاں ذرا تھوڑے سے چنے تو توڑ کر لاؤ۔ بستی کے مختلف گھروں میں چنے کا ساگ سپلائی کرتا ہوں اور ابا چوری کر کے لاتا ہے نا، میں ابھی خود تجھے سپلائی کیے دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد بانس کا وہ موٹا ٹکڑا اور جو شبن میاں کے ہی بدن پر پھٹتا تھا فرزند خان کے ہاتھ میں آ گیا۔ لیکن شبن میاں نے اب وہ جگہ منتخب کر لی تھی جہاں سے وہ دروازے کے بغیر باہر جا سکتے تھے۔ دیوار کے اس کچے حصے کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے توڑا اور بہترین مشق حاصل کر لی تھی کہ بس تھوڑے سے اچکے دونوں ہاتھ اس دیوار پر رکھے اور باہر۔ کئی بار فرزند خان اس دیوار کو کچی مٹی سے بنا چکا تھا، لیکن یہ دیوار ہی تو شبن میاں کا آخری سہارا تھی۔ بہرحال یہی کاروبار جاری رہا۔ بہن بھائیوں کو کھلانے کی حسرت دل میں رہی، لیکن بستی والے بھی تعجب ہی لوگ تھے۔ بھائی اگر کسی کے کھیت سے 10-12 بھٹے توڑ لے تو بھلا وسیع و عرض کھیت کا کیا بگڑے گا؟ یہ اس کے علاوہ مختلف ورائٹی بستی میں موجود تھی۔ آموں کے ذمے میں آم، خربوزے کے زمانے میں خربوزے، پھر وہی والی بات کہ بستی کا بان کا چھبیلا تھا۔ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے تو کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا کرتا، بستی والے تنگ دل لوگ تھے۔ پہلے خود گالیاں بکتے، 2-4 مار کر پڑ چکی تھی، لیکن بستی کے بڑے اگر مارتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے بزرگ ہیں، بھائی بند ہیں، البتہ گھر پر جو شکایت پہنچاتی ہے وہ شبن میاں کو پسند نہیں تھی، کیونکہ پھر اماں بھی مخالفت ہوتی اور ابا بھی۔ گھر میں کھانے پینے کا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں تھا، روٹی تو بہت کم ملتی تھی سزا کے طور پر، لیکن شبن میاں ہمیشہ پیٹ بھر کر گھر پر پہنچتے تھے۔ ویسے تو خیر فرزند خان کچھ نہ کچھ کام دھندا کر کے ہی کما لیتا تھا، محلے کے 2-4 گھروں کو بھینس کا دودھ بھی دیا کرتا تھا، بھینس کے لیے چارہ بھی لے آتا تھا، چھوٹے موٹے کام کرتے تھوڑے بہت پیسے حاصل کر لیا کرتا تھا، جس سے بچوں کے کپڑوں اور دوسری ضرورتوں کا کام چل جایا کرتا تھا۔ لیکن وہ شبن میاں سے تنگ تھا، یہاں تک کہ ایک دن بیوی کے مشورے سے اس نے آخری فیصلہ کر لیا، میں اس نکٹو کو آگ کر دینا چاہتا ہوں، اب اس کا گزارا میرے گھر میں نہیں ہو سکے۔ نکالو کمبخت مارے کو، سب کا جینا حرام کر رکھا ہے، دوسرے بچے بھی سہمے رہتے ہیں۔ ماں بھی شبن میاں سے عاجز تھی، پھر یہ فیصلہ شبن میاں کے سنا دیا۔ خود بھی بہت دن سے گھر سے باہر نکلے کے بارے میں سوچ رہے تھے اور عموماً یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اس
چمن میں اب اپنا گزارا نہیں۔ چنانچہ یہ فیصلہ انہیں سنا دیا گیا۔ بس اب تجھے اس گھر میں نہ دیکھا جائے، اور اگر ضرورت پڑی تو میں چودھری صاحب سے کہہ کر تجھے بستی سے بھی نکلوا دوں گا۔ ضرورت نہیں پڑے گی ابا، ظالم زمانہ اتنا ہی سنگ دل ہوتا ہے، طاقتور کا ساتھ تو سبھی دیتے ہیں، سمجھ لے تو میری دولت اور جائیداد سے آنکھ۔ فرزان خان نے کہا، دولت جائیداد؟ ابا تمہاری دولت یہ تمہارے باقی 10 بچے ہیں، اور تمہاری جائیداد یہ چھوٹا سا جھونپڑا ہے، بھلا اس میں مجھے کیا حصہ ملے گا؟ غسل خانہ تک میرے حصے میں نہیں آئے گا۔ جہاں تک رہی یہ بھینس، تو ابا یہ تو تم سے پہلے ہی مر جائے گی، اس کی عمر جتنی ہو چکی ہے تمہیں خود بھی پتا ہے، لیکن میں تم سے کچھ مانگوں گا بھی نہیں۔ بس اب گھر سے نکلنے کا جنون مجھ پر سوار ہو گیا ہے، اور وہ جو کہتا ہے نا ابا کے سفر اور سیلے ظفر، تو اب میں سفر کروں گا اور ظفر کا وسیلہ تلاش کروں گا۔ ہو نا، ٹھیک ہے، دفان ہو جا یہاں سے، بس اب تو مجھے گھر میں نظر نہ آئے۔ اور تو بھی سن لے بھگوان، تیری مامتا نہ پھٹنے لگے۔ ارے بھاڑ میں جائے ایسی مامتا جو اس جیسے نکھٹو کے لیے پھٹے۔ میں تو کہتی ہوں گھر سے چلا جائے گا تو ہم لوگ بھی آرام سے جی لیں گے، دن رات کی 2 پھٹ پھٹ ہے۔ ٹھیک ہے اماں، ٹھیک ہے، اب تو ایسا کر کے زارا دے دے۔ کیا دے دوں؟ بس 4-6 روٹیاں پکا دے، ہم تو چلے پردیسی۔ شبن میاں نے کہا، میں تجھے زاردارہ دے دوں؟ فرزان خان غصے سے دھاڑتا ہوا بولا اور لپکا ڈنڈے کی طرف۔ ڈنڈا ہاتھ میں آیا تو شبن میاں نے پینترے بدلتے ہوئے کہا، ابا یہ تو سدھرا ہے، زادرا تو کچھ اور ہی ہوتا ہے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ خیر اب اتنی جلدی بھی نہیں، تھوڑی بہت رقم تو دے دو ابا، تاکہ کہیں پہنچے تو کام آ سکیں۔ تو جاتا ہے کہ نہیں؟ اب اس بار فرزان خان نے ڈنڈا پھینک کر مارا تھا، لیکن شبن میاں کم از کم اتنی بوت سے واقف تھے، اس کے بعد گھر سے نکل ہی گئے۔ لیکن رات کو انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ دیوار کود کر فرزان خان کا حقہ اٹھایا اور وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ پھر بستی میں واقعی رکنا مناسب نہیں سمجھا تھا، البتہ حقہ انہوں نے بستی سے ہی کونے پر حلوائی کو دیا تھا، اور اس طرح باپ کے ورثے میں سے تھوڑی سی رقم حاصل کرنے کے بعد وہ سچ مچ وہاں سے چل ہی پڑے۔ اب انہیں نئی زندگی کی تلاش تھی، تھوڑے بہت پیسے جیب میں تھے۔ سفر جاری رہا اور اس کے بعد ایک طویل فاصلے طے کر کے وہ ایک بستی کے قریب پہنچے۔ رات کا وقت تھا، دور سے روشنیاں نظر آ رہی تھیں اور بستی کے راستے کے بارے میں صحیح معلومات حاصل نہیں تھی۔ سڑک ناہموار تھی، برگد کے ایک درخت کے نیچے ایک چبوترا بنا ہوا تھا اور غالباً پوجا پاٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سوچا کہ کیوں نہ اس چبوترے پر رات گزاری جائے، صبح کو ذرا اہتمام کے ساتھ بستی میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ چبوترے پر چڑھ گئے اور ساتھ میں جو کچھ راستے میں لے آئے تھے اسے کھا پی کر ایک جگہ بستر لگا لیا، سر کے نیچے اینٹ رکھ لی اور لیٹ گئے۔ اور لیٹتے لیٹتے یہ سوچنے لگے کہ واقعی وہ جو کہتا ہے نا کہ گھر سے نکلو تو قدرت کچھ اور انتظام کرتی ہے، عمر بھی برے نہیں تھے۔ واقعی کچھ بندوبست ہونا چاہیے، کچھ بننے کے بعد ہی اگر بستی کا رخ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ویسے بستی سے اتنا دل بھر گیا تھا کہ اب ادھر کا رخ کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ یہ تمام باتیں لیٹے لیٹے سوچتے رہے۔ پھر غالباً آنکھوں میں نیند کی جھپکی آ گئی تھی کہ وہ آواز سنائی دی اور چونک پڑے۔ کرب و جوار میں جتنی خاموشی اور سناٹا تھا، اس میں انہیں یہ آواز عجیب سی محسوس ہوئی، لیکن اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یہ کسی بچے کی آواز تھی۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا، تھوڑے ہی فاصلے پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ ایک دم سے دل میں خوف کی پرچھائیاں رینگ آئی تھیں۔ وہ کون ہے اور کہاں سے آ گیا اور اس طرح کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ چند لمحات بیٹھنے اتنی جگہ سے آنکھیں پھاڑتے رہے، پھر اٹھے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے۔
चांद की मध्यम रोशनी में इन्होंने इसे देखा। एक छोटी सी खूबसूरत बच्ची थी, इतनी खूबसूरत कि इसे देखकर बेइख्तियार प्यार आ जाए। अगर कोई बड़ी चीज होती तो शबन मियाँ शायद ज्यादा खौफजदा हो जाते, लेकिन इस मासूम बच्ची को देखकर भला खौफ का तो तसव्वुर दिल में उभरता ही नहीं। इसके पास गए और मुस्कुरा के बोले, अरे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाब में बच्ची ने निगाहें उठाकर इसे देखा। रात में इसकी आंखें खूब चमक रही थीं। इसके सफेद रंग को देखकर शबन मियाँ का दिल पसीजने लगा। वो प्यार से बोले, बताओ बेटा, घर से आ गई हो? देखो यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? बच्ची ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया तो शबन मियाँ ने कहा, चलो छोड़ो, अपना नाम ही बता दो। गुड़िया, लड़की के मुंह से पहली बार आवाज निकली। सुभान अल्लाह, शक्ल और सूरत से गुड़िया ही लगती हो, मगर गुड़िया बेटे, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? और रात में तुम्हें कोई तलाश करने नहीं आया इधर? शायद तुम घूमती हुई घर से इधर निकल आई हो। लेकिन इसके बाद बच्ची ने फिर जबान बंद कर ली। शबन मियाँ लाख सर मारते रहे, लेकिन बच्ची ने इसके बाद और कोई जवाब नहीं दिया था। फिर शबन मियाँ को ख्याल आया कि बच्ची भूखी होगी। भुने हुए चने और ऐसी ही चंद चीजें इसके पास थीं। इन्होंने बड़े प्यार से बच्ची के सामने ये चीजें रखी और एक एक चीज इसके पास थी। और फिर बच्ची वो चीजें खाने लगी। इसके होठों पर एक मधुर सी मुस्कुराहट थी। अब आओ बेटा, जैसी रात हमारी गुजरेगी वैसे ही तुम्हारी भी गुजरेगी। आओ सो जाओ, सुबह को तुम्हें तुम्हारी बस्ती में पहुंचा देंगे। कैसे बुरे माँ बाप हैं, इतनी खूबसूरत बच्ची को इस तरह छोड़ दिया है। अरे कुछ भी हो सकता था, जंगल में तो जानवर भी हुआ करते हैं, और फिर इतनी सी बच्ची। शबन मियाँ बड़बड़ाते हुए रहे। बहरहाल बच्ची के लिए इनके दिल में प्यार उमड़ आया था। बड़े प्यार से इसको सर को अपने बाजुओं में रखकर इसके बदन से लिपटा कर सुलाया और खुद भी सो गए। दूसरी सुबह इस वक्त जागे जब बरगद के दरख्त पर चिड़िया चहचहा रही थी और सुबह की रोशनी नमूदार हुई जा रही थी। बच्ची अब भी इनके बाजुओं पर सर रखे सो रही थी। इसे प्यार से जगाया तो वो उठ बैठी। शबन मियाँ बोले, चलो बेटा गुड़िया, अब बस्ती जाकर ही खुद मुंह हाथ धोएंगे और तुम्हारे मुंह हाथ भी धुलाएंगे। और फिर वो बस्ती की जानिब चल पड़े। बच्ची को इन्होंने अपने कंधे पर बिठा लिया। बच्ची इसके कंधे पर आराम से बैठी हुई थी और खुशी खुशी ये सफर कर रही थी। यहाँ तक कि शबन मियाँ बस्ती में दाखिल हो गए। बस्ती का नाम रामगढ़ी था। रामगढ़ी में इन्होंने सबसे पहले कोई मस्जिद तलाश की और एक मस्जिद इन्हें मिल गई। मस्जिद के मौलवी साहब के पास पहुंचकर इन्होंने मौलवी साहब से कहा कि माइक पर ऐलान कर दें, कोई बच्ची अगर खो गई हो तो इसे मस्जिद से हासिल कर लिया जाए। मौलवी साहब को इसने सारी हकीकत बताई। मौलवी साहब ने भी बच्ची को देखा और आहिस्ता से बोले, भैया, रामगढ़ी बहुत बड़ी जगह नहीं है और हम सब ही एक दूसरे को जानते हैं। मैं तो दावे से कहता हूँ कि तुमसे ये बच्ची रामगढ़ी की नहीं है। नहीं है? हाँ, हमने पहले इसे कभी नहीं देखा, फिर भी हम ऐलान किए देते हैं। बस्ती की मस्जिद से बार बार ऐलान होने लगा, लेकिन कोई बच्ची का वारिस वहां नहीं पहुंचा। इस दौरान शबन मियाँ मस्जिद के पास ही रहे थे। फिर शाम हो गई और शबन मियाँ ने बच्ची को गोद में ले लिया। फिर बोले, बेटा, तेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है, अब बता क्या करें? मैं नहीं जाऊंगी, बच्ची ने जवाब दिया। शबन मियाँ इसके दोबारा बोलने पर चौंके। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर तू बेटा, फिर क्या करेगी? तुम्हारे पास रहूंगी। अरे हमारे सीने पर रहे बेटा। अल्लाह ताला अगर एक रोटी देगा तो आधी आधी खा लेंगे, आधी तुझे खिलाएंगे और आधी खुद खा लेंगे। शबन मियाँ ने मस्जिद के सामने ही चबूतरे पर ढेरा जमा लिया। इशा की नमाज पढ़ने के बाद वो बच्ची के पास लिए बैठे हुए थे कि हकीम
اکرم اللہ ان کے پاس پہنچ گئے۔ آج بستی سے دن بھر اعلان ہو رہا تھا کہ کوئی بچی گم ہو گئی ہے۔ کیا وہ یہ بچی ہے؟ جی، میرا نام حکیم الرحمن اللہ ہے۔ حکمت کرتا ہوں، چھوٹا سا دواخانہ ہے۔ تم یہاں کیوں پڑے ہو بھائی؟ کیا تم بھی مسافر ہو؟ جی ہاں، اللہ کے فضل سے۔ تو پھر آؤ، کسی مسافر کو گھر میں جگہ دینا تو عین سعادت ہے۔ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ آپ کو تکلیف ہوگی قبلہ؟ نہیں میاں، تکلیف کیسی؟ آ جاؤ۔ اور حکیم الکرام اللہ شبن میاں کو اپنے گھر لے آئے۔ ڈیوری میں 4 پائی ڈال دی اور کہنے لگے، یہاں تمہیں زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ پہلے آرام سے بیٹھو، کچھ کھاؤ پیو، اس کے بعد تم سے باتیں کریں گے۔ شبن میاں کو یہ سہارا بڑا اچھا ملا تھا۔ حکیم اکرم اللہ صاحب نے دواخانے میں بھی گھر کے برابر ہی ایک چھوٹی سی جگہ میں کھولا ہوا تھا۔ بیوی مر چکی تھی، جوان بیٹی کے باپ تھے۔ نگاہیں بھٹک ہی رہی تھیں کہ کوئی شریف زادہ ملے تو بیٹی کی خوشیاں سمیٹ لیں۔ بس اسی حسرت و آرزو میں شبن میاں کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ان کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا تھا۔ لیکن شبن میاں مسافر تھے۔ کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ رات کو جو کچھ بھی گھر میں پکا تھا لا کر سامنے رکھ دیا اور بولے، لو بیٹے کھاؤ۔ ہم زیادہ خدمت تو نہیں کر سکیں گے چونکہ خود بھی غریب آدمی ہیں، لیکن یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کھانے کے بعد انہوں نے کہا، اب ذرا کچھ اپنے بارے میں تو بتاؤ۔ بس تنہا ہیں، لاوارث ہیں، دنیا میں کوئی نہیں ہے ہمارا، ایک اور بستی میں رہتے ہیں، وہاں سے نکل کر مکانی کر کے یہاں آئے ہیں۔ خیال ہے کہ کچھ ڈال دینے کا بندوبست ہو جائے تو ڈیرے جما دیں، لیکن اللہ نے اب یہ بچی دے دی ہے، جب تک اس کا کوئی وارث نہیں مل جاتا اسے اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ نیک کام ہے میاں، اور پھر بچیاں تو اللہ کی نعمت ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں اس کا ہاتھ سونپا ہے تو پھر اس کی پرورش کرو، باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ آپ بہت نیک انسان ہیں، ہمارے لیے کوئی بندوبست کریں۔ کیا نیک انسان ہے میاں؟ بس یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ دال دلیا چلا دیتا ہے، حکمت کرتے ہیں۔ ویسے تمہیں حکمت سے کوئی دلچسپی ہے؟ دلچسپی تو ہمیں دنیا کی ہر چیز سے ہے، مگر زیادہ جانتے نہیں ہیں اس بارے میں۔ ہم سکھائیں گے اگر سیکھنا چاہو تو۔ حکیم اکرم اللہ کے ذہن میں کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ شبن میاں کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا؟ دل و جان سے تیار ہو گئے اور بالآخر حکیم اکرم اللہ نے انہیں اپنی شاگردی میں لے لیا۔ حکمت تو خیر حکیم اکرم اللہ کو بھی نہیں آتی تھی، بس الٹی سیدھی دوائیں، جڑی بوٹیوں اور شربت بنا کر کام چلا دیا کرتے تھے۔ شفا دینے والا تو اللہ ہوتا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی تو دوا دے دی، اور بس اس کے آگے کچھ نہیں تھا۔ اور جو کچھ وہ جانتے تھے وہی انہوں نے شبن میاں کو بھی سکھانا شروع کر دیا۔ دلاری بیگم حکیم الکرم اللہ کی دلاری تھی، اکلوتی بیٹی تھی، نہ کچھ آگے نہ پیچھے۔ حکیم اکرم اللہ شربت بنایا کرتے تھے، آدھا شربت دلاری بیگم کے معدے میں منتقل ہو جاتا تھا۔ چونکہ اکلوتی بیٹی تھی اس لیے حکیم اکرم اللہ نے کبھی کھانے پینے سے منع نہ کیا، مربے پڑا کرتے تھے۔ لیکن صورتحال وہی تھی، ہر دوا چاہے وہ کیسی ہی ہو دلاری بیگم پر اسے آزمایا جاتا تھا۔ چنانچہ دلاری بیگم کھا کھا کر کپا ہو گئی تھی۔ پان کھانے کی شوقین تھی، چونکہ حکیم صاحب بھی پان کھایا کرتے تھے۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد دلاری بیگم نے شبن میاں کے سامنے آنا شروع کر دیا۔ ادھر بچی شبن میاں کی زندگی بنی ہوئی تھی، شبن میاں ایک ہی تھے۔ بہرحال انہوں نے حکیم اکرم اللہ کو سخت پریشان کیا اور حکیم صاحب ان سے خاصے نالاں ہو گئے۔ شبن میاں کی حرکتیں بے مثال تھیں، فطرتاً ہی ایسے تھے۔ مثلاً ایک دن نہایت سنجیدگی سے حکیم اکرم اللہ نے کہا،
حکیم شبن میاں ایک مشورہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ جی فرمائیں۔ اصل میں ہم اپنی صاحبزادی کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی مشورہ دے سکیں گے؟ کون سا مشکل کام ہے، کل ہی لیجئے۔ کیا مطلب؟ کوئی مناسب مشورہ، شبن میاں نے کہا۔ حکیم اکرم اللہ مسکرانے لگے۔ پارٹ 6 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب 16 سال کا بچہ حصہ پارٹ 7 میں سماعت فرمائیں۔